الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل صدق اللہ. دوستو یہ سورہ فیل کی 4 آیت پڑھی گئی. کل تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئی تھی. ترجمہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. علامہ عثمانی لکھتے ہیں ہاتھی والوں کی ہلاکت، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز پیشتر ہوا تھا. کل بتایا تھا میں نے کہ 50 دن پہلے یہ حضور کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اور غایت شہرت سے یعنی بچہ کی زبان پر تھا. اسی قرب عہد اور تواتر کی بنا پر اس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہاتھی والوں کی تدبیر غلط ہو گئی. یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، جیسا کہ کل سنایا تھا. یہ نہ ہو سکا. اللہ نے ان کے سب داؤ پیچ غلط اور کل تدبیریں بے اثر کر دیں. کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ترجمہ ہے کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکریاں. ابابیل کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ٹولی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی. کل سنا دیا تھا کہ ہر پرندہ 3 کنکری لیے ہوا تھا. چنے کے برابر کنکریاں تھیں، کم و بیش چھوٹی بڑی، ایک چونچ میں اور دونوں پاؤں میں. قصہ مختصر، اصحاب فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی تھا. اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، چاہا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں. اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کا سامان ہو. اس طرح لوگ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف و مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا. چنانچہ صنعاء جو یمن کا بڑا شہر ہے اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا. اس پر بھی لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے. وہ اللہ کا کعبہ تھا، اس کو لوگ چھوڑ کر ادھر کیوں جاتے. عرب کو خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی سخت پریشان ہوئے. کسی نے غصہ میں آ کر وہاں پاخانہ پھر دیا، یعنی اسی کعبہ میں کل سنایا تھا کہ غلاظت کر دی. اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی. ابرہہ نے جھنجھلا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی. بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادے سے چلا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ کو منہدم کر دے. درمیان میں عرب کے جس قبیلہ نے بھی مزاحمت کی، یعنی اس کو اس کام سے روکا، اسے مارا اور مغلوب کیا. حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کو خبر ہوئی تو فرمایا لوگوں اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا۔ کہا تم لوگ اپنی حفاظت کی فکر کرو، بیت اللہ کی نہیں۔ ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ جو متولی ہے وہی راستے سے ہٹ گئے، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب وادی محصر، یہ جو آپ جاتے ہیں حج کے لیے تو عرفات سے آتے ہوئے مکہ یہ وادی ملتی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پڑاؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور تیز قدم نکلنا چاہیے۔ اسی جگہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا، جو مکہ کے قریب جگہ ہے۔ پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں، ٹولیاں، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان عجیب و غریب پرندوں کے گول گول کنکریاں لشکر پر برسانے لگے۔ اللہ کی قدرت سے وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھیں، جس کے لگتی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا زہریلا مادہ چھوڑ جاتی۔ جب سے سب وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ یہ واقعہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت ہوئی۔ گویا یہ ایک آسمانی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی فوق العادت حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت اسی طرح کرے گا۔ گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ نے دنیا کو جتلا دیا کہ جس طرح بیت اللہ کی حفاظت ہوئی ہے، بیت اللہ کے متولی اعظم محمد الرسول اللہ کی بھی اللہ اسی طرح حفاظت کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کو ختم کر سکیں۔ 2 ہاتھی بانوں کا انجام۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے فیلپان سمجھ گئے، جو ہاتھی کو چلاتا ہے، اور چرکتے کو میں نے مکہ شریف میں دیکھا، دونوں اندھے ہو گئے تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے اور بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت اماں عائشہ کی بہن، فرماتی ہیں کہ آصاف اور نائلہ بتوں کے پاس یہ بیٹھے رہتے تھے جہاں مشرکین اپنی قربانیاں کرتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اس فلپان کا نام انیسہ تھا۔ یہ آپ اپنی بچیوں کا نام نہ رکھیے گا، انیسہ، الف نون یہ سین الف۔ ٹھیک، چلیے اللہ پاک رب العالمین نے کعبہ کی بھی حفاظت کی اور قیامت تک کرے گا۔ بس بابا ایک آیت رہ گئی، وہ کل کرے۔